للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله عز وجل في المقام الآخر والنجم إذا هوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر پر بیٹھے ہوئے ہمارے معززین قبلہ خطیب و امام مسجد حاضہ حضرت مولانا قاری محمد اقبال صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی، مؤذن اہل سنت جناب محمد رئیس صاحب، اور ہمارے بلبل باغ اشرفیت جناب محمد شکیل اشرفی صاحب، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اور پردے میں رہ کر مجھے سننے والی معزز خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جیسے درود و سلام پڑھاؤں بآواز بلند بارگاہ رسول میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ وعلی آلہ واصحابکہ واصحابہ یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علیہ وسلم. باغ عالم میں باغ بہاری چلی، سبحان اللہ سبحان اللہ. باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت کھلا آج کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ. چاند سورج جلو میں چمکتے چلے، کہکشا زیر پا آج کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طور پر رفعت لامکانی کہاں، سبحان اللہ لن ترانی کہاں، مرانی کہاں. سبحان اللہ. طور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مرانی سبحان کہاں. اللہ سبحان اللہ. جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اقبال یوں کہتے ہیں کہ پتہ چلا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، پتہ چلا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اور حضور کی معراج تو کیا کہیں، ان کی تو زندگی کا ایک ایک لمحہ معراج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سوئے تو سبحان اللہ ہے معراج منامی، سبحان اللہ. وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سوئے تو، اقبال ہی کی زبان میں، وہ سوئے تو ہے معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. خدا جانے کہ اس سرکار کا کیا مرتبہ ہوگا، غلام بارگاہ جس کے کہے ما اعظم شانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. غلام بارگاہ جس کے کہے ما اعظم شانی. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن آیات کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے پڑھنے اور سننے کا، اللہ اس کے حوالے سے ہمیں حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا مانگتے ہیں آج کی رات کی برکت کے لیے، اور وسیلہ بناتے ہیں اسی شعر کو جو رضا نے کہا
کہ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت. نبی رحمت شفیع امت گدا پہ للہ ہو عنایت. اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. مجھ سے پہلے آپ نے بہت کچھ سن لیا اور مجھے بھی بہت زیادہ آپ کی آزمائش نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ آزمائش اس کی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ پاس ہو بھی سکتا ہے، لیکن جو آزمائے ہوئے ہیں انہیں آزمانا نہیں چاہیے. دو راتیں پوری دنیا کے عاشقوں کے نزدیک ان دو راتوں کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے. ایک میلاد مصطفیٰ، ایک معراج مصطفیٰ. میلاد مصطفیٰ وہ ہے کہ جس میں اہل زمین نے مرحبا 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 کے نعرے لگائے، اور معراج مصطفیٰ وہ ہے جس میں عرش والوں نے مرحبا کے نعرے لگائے. میلاد مصطفیٰ وہ ہے کہ جس میں ہم اپنی نماز کے بعد یا نبی سلام علیک پڑھتے ہیں، اور معراج مصطفیٰ وہ ہے کہ سارے نبی نماز سے پہلے یا نبی سلام علیک کہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم امت کے لیے میلاد النبی افضل و اعلیٰ، لیکن حضور کے لیے معراج النبی افضل و اعلیٰ. یہ جو شب معراج ہے نا، یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. ابھی آپ نے حضور سیدی قدوۃ السالکین امام سری سختی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کا ایک واقعہ سنا. اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ ماررہ شریف کے ایک بزرگ شاہ حمزہ عینی یا شاہ آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک شخص مرید تو ہو گیا، ہر چیز ماننے لگا، لیکن یہیں پر آ کر کے وہ گڑبڑ کرنے لگتا تھا، اس لیے کہ پڑھا لکھا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ پڑھے لکھوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو دماغ کے ترازو پر تولتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دماغ کو طاقت ہی کتنی دی ہے، ہمارے دماغ کی رسائی کتنی ہے، ہمارے دماغ چلتا کتنا ہے، اور ہمارے دماغ کی حدود کیا ہے. وہ چیزیں جو دماغ سے بھی ورا ہے، وہ چیزیں جو عقل سے بھی ورا ہے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں کہ جو عقل کو عاجز کر دے. جو بات عقل میں آ جائے وہ معجزہ کیسا، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ کیسا. خیر، بہت لمبی چوڑی گفتگو مجھے نہیں کرنی ہے، صرف چند باتیں، چند نکات اور حکایات پیش کرنی ہے مختصر سے وقت میں. تو حضرت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ آ گیا، آپ کا مرید بھی ہو گیا، ساتھ بھی رہنے لگا، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسئلہ کبھی پوچھے. ایک مرتبہ مسئلہ پوچھ لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند سیکنڈ میں، چند لمحات میں اتنا بڑا سفر ہو جائے. یہ چیز تو امپاسبل ہے، یہ چیز تو ناممکن ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے شاہ منور علی الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ حاضری نہیں دی ہے، وہ اس میں شک کر سکتے ہیں. جنہوں نے حضرت بابا رتن ہندی صحابی رسول کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی ہے، وہ ان چیزوں پہ شک کر سکتے ہیں. جنہوں نے حضرت تمیم داری انصاری کی حکایات نہیں پڑھی ہے، وہ ان چیزوں پہ شک کر سکتے ہیں. جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کو قرآن میں نہیں پڑھا ہے، وہ ان چیزوں پہ شک کر سکتے ہیں. لیکن جن کے سامنے یہ سارے حقائق موجود ہے، وہ کبھی اس بات پہ شک نہیں کر سکتے کہ حضرت عزیر سے پوچھا گیا کتنا سوئے، تو جانتے ہو جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا
کہ ابھی شام کے وقت یا شاید صبح، یعنی ایک دن بھی ماننے کو تیار نہیں تھے، جبکہ 100 برس ہو چکے، 100 برس۔ وہ اصحاب کہف کے غار میں رہنے والے وہ 309 برس رہ چکے، لیکن ان سے بھی جب سوال ہوا تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ابھی تو بس تھوڑا وقت ہوا ہے، ابھی تو بس شام میں ہی تو ہم سوئے ہیں۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس کے لیے چاہے وقت کو روک دے، اور یہ قرآن کی دلیل ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، یہ جو سفر ہے، یہ سفر کم و بیش 6 مہینے کا سفر ہے اس دور کے حساب سے جسے قرآن نے بیان کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، مکے سے فلسطین کا، یروشلم کا، یہ سفر 6 مہینے کا سفر ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ راتوں رات رب لے گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راتوں رات، رات کے کچھ حصے میں، لیلم سے مراد جب لام پر تنوین آ جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے کچھ حصہ، رات کا کچھ حصہ۔ اسرا بھی کہتے ہیں رات کو، رات کی سیر کو، اور لیل بھی کہتے ہیں رات کی سیر کو۔ قربان جائیے امام احمد رضا پر کہ ترجمہ کیا تو دونوں راتوں کا ذکر کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاکی ہے اسے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، سبحان اللہ، راتوں رات، سبحان اللہ۔ دونوں رات کا ذکر اعلیٰ حضرت نے کر دیا۔ اور اس آیت کا جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب۔ آپ دیکھیں، پہلے اللہ نے کہا پاکی ہے اسے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور کیا ہے مسجد اقصیٰ کے پاس؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ہم لے گئے اور ہم نے نشانیاں دکھائی، اور پھر کہا انہ هو السمیع البصیر، کہا وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی 3 چیزیں اپنی طرف منسوب کی، اور آخر دیکھنے اور سننے کی بات حضور کی طرف منسوب کی۔ اور یاد رکھیں یہ معجزہ ہے ہی ایسا کہ اسے حضور کے علاوہ کسی صحابی نے دیکھا ہی نہیں، کسی صحابی نے دیکھا ہی نہیں، حضور نے سنا۔ اور کچھ لوگوں نے آ کر حضور سے کہا بھی کہ حضور اسے بیان نہ کریں آپ، اس لیے کہ ابھی نئے نئے لوگ ایمان سے جڑے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معجزے کے بیان کرنے کی وجہ سے کوئی بونڈر نہ ہو جائے۔ ایسے ہی کبھی کبھی لوگ آ کر کے امام صاحب کو بھی مشورہ دے دیتے، ہم کو بھی دے دیتے کہ یار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھیے خدا نے جو بیان کر دیا اسے نبی بیان کر کے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اب اس میں چھپانے میں حکمت نہیں ہے، اس کو ظاہر کرنے میں حکمت ہے۔ اور پھر یقیناً حدیث میں یہ بات ہے کہ چند کمزور ایمان والے پھر بھی گئے تھے، چند کمزور ایمان والے پھر بھی گئے تھے، وہ معاذ اللہ مرتد بھی ہو گئے تھے، جو ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے، اور کفار انہیں بہکانے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اور پھر ابو بکر صدیق پر بھی کوشش کی گئی، دوسرے صحابہ پر بھی کوشش کی گئی۔ لیکن بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن میں جو نص ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ہی کی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جن کے سامنے بیان ہو رہا ہے ان کی حیثیت اتنی ہی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے لوگوں سے ان کی عقل اور حیثیت کے مطابق بات کرو۔ اس لیے کہ اگر حضور ان 2 چیزوں کے علاوہ کسی تیسری چیز کی بات کرتے تو وہ کبھی نہیں مانتے، تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے وہ تیسری چیز دیکھی نہیں نا، مسجد اقصیٰ انہوں نے دیکھی تھی،
تو بتانا مقصود یہ تھا کہ جب مسجد اقصیٰ مان جائیں گے تو تجھے نبی بھی مانیں گے اور تیرے اور معجزوں کو بھی تسلیم کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مسجد اقصیٰ تو مانے، لیکن وہ تو اتنے بڑے ظالم تھے کہ وہ تو مسجد اقصیٰ بھی ماننے کو تیار نہیں تھے. مسجد اقصیٰ بھی ماننے کو تھی. حضور کو گھیر لیا بھائی، صبح صبح گھیر لیا. اچھا کتنے دروازے ہیں بتاؤ، کتنی کھڑکی ہے بتاؤ، اچھا بتاؤ اس کے اندر تورن کتنے لگے ہوئے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا سفر اتنی اجلت میں تھا کہ بس گئے، نماز پڑھائی اور آسمانوں کی طرف. لیکن اب سوال کرنے والے تو سب سوال کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ جب میں لوٹ رہا تھا نا تو وہ شام سے ایک قافلہ آ رہا تھا تجارتی، تو اس میں ایک اونٹ یا گھوڑا بدک گیا تو اس کے مالک کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو لوگ رک گئے. تو وہ کل صبح تک، کل شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے وہ بھی آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی آ جائے گا. انہیں حضور نے سب بتا دیا، راستے کی بھی خبر دے دی، وہاں کی بھی. اور جو سوال کرنے والے کرتے رہے، میرے نبی سب کا جواب دیتے رہے. میرے نبی سب. اور کیوں نہ دیں. سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ سبحان اللہ. عالم الغیب والشہادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ سب سے بڑا غیب میرا رب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے کسی نے نہیں دیکھا. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. آج تک جس رب کو کسی نے نہیں دیکھا، جب میرے نبی نے اس رب کو دیکھ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب وہ کون سی ایسی چیز ہے جو رب سے بڑی ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ. رب سے زیادہ چھپی ہوگی؟ ہے کوئی ایسی چیز؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کو دیکھ لیا تو پھر دنیا کی ہر چیز. بلکہ حضور فرماتے ہیں جب میں نے اپنے رب کا دیدار، کچھ فرشتوں نے مجھ سے سوالات کیے منجیات کے بارے میں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہا تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں پہ رکھا، سبحان اللہ. جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے قلب پہ محسوس کی. اور آقا فرماتے ہیں از اول تا آخر سارے حجابات اٹھ گئے اور میں نے ہر وہ چیز جان لی جو میں نہیں جانتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر وہ چیز میں نے جان لی جو میں نہیں جانتا تھا. اب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ جو سفر ہے، اس سفر کا نام ہے معراج. اور معراج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی. معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیڑھی. اور معراج یہ لفظ بنا ہے عروج سے. گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس عروج پر تھے، اس عروج سے بھی زیادہ عروج انہیں عطا کیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ حضور پستی میں تھے یا حضور کو زوال. یہ تو ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو کوئی بے ادب ہوگا جو حضور کے بارے میں ایسے جملے استعمال کرے یا ایسی بات کہے. حضور تو ہمیشہ عروج پر رہے. حضور کا ستارہ تو ہمیشہ چمکتا رہا، دمکتا رہا. لیکن معراج کی رات کیا ہوا؟ معراج کی رات اللہ نے مقام مصطفیٰ سارے نبیوں پہ ظاہر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ظہور کا دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک شان تو اللہ نے اپنے محبوب کی معراج کی رات ظاہر کی، اور ایک شان اللہ ظاہر کرے گا قیامت کے دن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے نا؟ اب جتنے نبی تھے وہ سب مان گئے. ماننے سے مراد یہ کہ علم الیقین کے ساتھ عین الیقین کی منزلیں بھی انہوں نے طے کر دی. سمجھے؟ مشاہدہ کر لیا انہوں نے کہ حضور ہے کیا، حضور کا اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے. اور صرف نبی نہیں، جبریل کو بھی اس بات کی بڑی وہ تھی کہ میں اتنا بڑا کہ اللہ نے مجھے 600 پر دیے ہیں، اور اگر میں 600 پر میں سے 2 پر کھول دوں
تو ساتوں زمین اور آسمان کو اس کے بیچ میں 2 پروں کے بیچ میں مسل کر ریزہ ریزہ کر دوں، یہ طاقت میرے پاس ہے۔ تو جبریل نے ایک مرتبہ عرض کی تھی، اے اللہ میں تیرے محبوب کو اپنی اصل شکل دکھانا چاہتا ہوں، ان 600 پروں کے ساتھ تیرے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا زمین پر تو یہ ممکن نہیں ہے، جب محبوب عرش پر آئے گا، جب وہ سدرہ پر آئے گا تو اے جبریل تو اپنی اصل شکل ضرور دکھا دا۔ اب جب میرے نبی سدرہ پر پہنچے نا، اللہ اکبر، جبریل علیہ السلام نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی، جبریل اپنی اصل شکل میں آئے۔ وہ جبریل جو کبھی دہیا قلبی کا لباس پہن کر آ جاتے تھے، کبھی انسانی شکل میں آ جاتے تھے، کبھی اعرابی بن کر آ جاتے تھے، کبھی دیہاتی بن کر کے آ جاتے تھے، آج سدرہ کے مقام پر جبریل اپنی اصل شکل و صورت کے ساتھ موجود ہے۔ اور جب اصل شکل دکھائی، اللہ اکبر، حضور کو ذرا بھی تجسس نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ماتھے پہ لکیر بھی نہیں آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی اچانک ورنہ کوئی چیز سامنے آ جائے وہ بھی اتنی بڑی، تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاتھی کے جتنے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں نا، ایسے تو سدرہ کے بیری کے پتے ہیں، اتنے بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے سدرہ کے جو درخت ہے اس کی بیری کے پتے ہیں۔ اب آقا نے یہ سب دیکھا، جبریل کے 600 پر دیکھے، لیکن حضور پر کوئی فرق ہی نہیں پڑا، حضور کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اس موقع پر جلال الدین رومی کہتے ہیں مثنوی میں، یہ جبریل تھے جنہوں نے اپنی اصل شکل دکھائی، تو آقا علیہ السلام پر کوئی بھی اس کا اثر نہیں ہوا۔ لیکن اگر اسی جگہ پر میرے آقا جبریل کے سامنے 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ الٹ دیتے تو جبریل بے ہوش ہو جاتے اور قیامت تک کے جبریل کو ہوش نہ آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میرے نبی کا جمال، میرے نبی کا کمال، میرے نبی کا چہرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے یہ ہم اور آپ تو کیا ہے؟ اگر حضور ایک پردہ اٹھا دے اور اپنی اصل شکل میں آ جائے تو یہ سورج جل کر راکھ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سورج نہیں دیکھ سکتا ہمارے نبی کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاند و سورج نہیں دیکھ سکتے ہمارے نبی کو۔ ہمارے نبی کی شان وہ ہے، ہمارے نبی کو رب نے مقام وہ دیا ہے، مرتبہ وہ دیا ہے۔ نبراس شرح عقائد کی کتاب ہے، آپ علماء سے پوچھئے، درس میں پڑھائی جاتی ہے، درس نظامی میں۔ اس میں صاحب نبراس کی جو شرح لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ولی اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں اجازت مانگ کر کے اپنے جسم سے اپنی روح کو الگ کرتے ہیں اور اپنی روح کو عرش کی سیر کی طرف لے چلتے ہیں۔ اب وہ روح چلتی ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں آسمان کو پار کر کے عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ پھر پہلا عرش، دوسرا عرش، تیسرا عرش، لاکھوں سال گزر جاتے ہیں اور وہ عرش کا سفر کرتی رہتی ہے۔ رب آواز دیتا ہے، اے روح کہاں چلی؟ اے روح کہاں چلی؟ وہ روح آواز دیتی ہے، مولا معراج کی رات جو تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کرائی، لامقام میں اپنا جلوہ دکھایا، عرش اعظم پر وہ پہنچے، اے اللہ میں اس مقام کی زیارت کی نیت رکھتی ہوں۔ ولی کی روح نے کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ بات اس ولی کی روح نے کہا جو لاکھوں سال کا سفر طے کر کے آگے بڑھ چکی تھی، لاکھوں سال، جواب آیا، اے روح تجھے آگے بڑھنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے پلٹ جا، وہیں سے لوٹ جا، اس لیے کہ صرف ابھی نہیں، تو نے جتنا سفر طے کیا ہے اور مزید جتنا سفر طے کرے گی،
یہاں تک کہ تیری بھی عمر ختم ہو جائے، لیکن تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جس عرش نے معراج کی رات میرے نبی کے طلبوں کے منہ سے لیے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھے دوستو، یہ تو ہم چنین و چنا کر رہے ہیں، یہ تو قیل و قال کر رہے ہیں، ورنہ حضور کی حقیقت کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کی اصلیت کیا ہے، یہ تو ہم دو ٹانگ کے انسان کیا جان سکے۔ امام کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنیے، یہ جو معراج کا سفر حضور کو کرایا گیا، اس کے پیچھے ایک بات تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبوت کا اعلان کیا، آپ جانتے ہیں مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول شریف کو ولادت ہوئی، 40 سال مکے والوں کے بیچ رہے اور نبوت کا اعلان میرے نبی نے کیا 40 سال کی عمر میں۔ جب تک کہ حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، سب دوست تھے، سب صادق کہہ رہے تھے، سب امین کہہ رہے تھے، اپنی امانتیں رکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی حضور نے کہا کہ اللہ ایک ہے، بتوں کی پرستش مت کرو، سبحان اللہ، جیسے ہی کہا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، آخری نبی بن کر آیا ہوں، تو اب سب کو پرابلم ہو گیا، سب کو تکلیف ہو گئی۔ اور پھر کوئی ایسی تکلیف یا ذکر انہوں نے چھوڑی ہی نہیں جو نبی کو نہ پہنچائی۔ پتھروں سے مارا، اونٹ کی اوجڑی رکھی، کعبے کے اوپر سے پتھر پھینکے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کپڑا پکڑ کر کے گھسیٹا، حضور کے گلے میں پھندا ڈال کر کے کھینچا گیا۔ حضور جب سجدے میں تھے اس وقت معاذ اللہ حضور کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، طائف کے میدان میں پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا، کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی، یہاں تک کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک وہ تکلیف بھی ہوتی ہے جو دکھتی نہیں ہے۔ بیٹی کسی کے گھر میں بیائی ہوئی ہو اور پھر وہ کہے کہ مجھے اب تمہاری بیٹی بھی نہیں چاہیے، بیٹی اپنے گھر رکھو، ایک باپ کا دل جانتا ہے کہ اس وقت اس باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دو بیٹیاں سیدہ زینب اور حضرت رقیہ، یہ دو بیٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیاہ دی تھی، لیکن دشمن نے کہا نہیں، تم اگر یہ دعوت کا کام نہیں چھوڑو گے، لالچ بھی دی، کون سی ایسی خوبصورت لڑکی ہے جو تمہیں چاہیے، تمہارے پاس چاند سورج لے آئے، خزانے لے آئے۔ حضور نے کہا اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دو نا، تب بھی میں حق کی دعوت دینا نہیں چھوڑوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم مجھے لالچ دیتے ہو۔ اب تکلیف، اتنی تکلیف کہ کچھ صحابہ کو حضور کو حبشہ بھیجنا پڑا، کچھ صحابہ کو حضور کو مدینہ شریف بھیجنا پڑا، حضور کو شعب ابی طالب میں قید کیا۔ شعب ابی طالب کیا ہے؟ اگر کبھی اس کو جان لو نا، قسم خدا کی خون کے آنسو رو۔ پہاڑیاں ہیں، پہاڑیاں، ان پہاڑیوں کے بیچ جو گڈھا ہوتا ہے، اس گڈھے کے اندر قید کر دیا کہ کوئی ان سے ملاقات نہ کرے، اور قسم خدا کی کوئی چھت نہیں، کوئی چھت نہیں۔ دن میں سورج جب تپتا، اور وہ بھی عرب کا سورج، جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں، بنا چھتری کے تو وہاں پار نہیں پڑتی۔ 3 سال میرے نبی نے وہاں گزارے، 3 سال اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ، سیدہ خدیجہ نے وہاں گزارے۔ فرماتے کبھی کبھی تو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، تو جو چمڑا ہوتا نا سوکھا ہوا، وہ چمڑا چباتے، اور اس چمڑے کے گیلے ہونے سے جو رطوبت نکلتی اس سے تھوڑا سا سکون حاصل کر لیتے۔
کھجور نہیں ہوتی، کھجور کی گٹلیاں منہ میں ڈال کے اسی کو منہ میں گھماتے. اس کیفیت کے ساتھ میرے نبی نے 3 سال شعب ابی طالب میں گزارے. یہ لوگ ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہے، ظلم بھی تھا لیکن حضور کے ساتھ بھی ایسے لوگ تھے نا جو چٹان کی طرح کھڑے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جبر پہ جبر کرتے اور یہ صبر کرتے حضور کے ساتھ رہ کر، چٹان کی طرح کھڑے رہتے. اور ان میں 2 ذوات ایسی ہے، ایک حضور کے چچا ابو طالب اور دوسرے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے بہت سپورٹ کیا حضور کو، بہت سپورٹ کیا. ہر معاملے میں سینہ سپر ہو کر کے حضور کے سامنے ڈٹے رہے، کبھی حوالے نہیں کیا حضور کو. کئی بار ایسی بات آئی ابو طالب کے سامنے کہ بس آپ محمد کو دے دو، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. کہا تم نے اسے کوئی معمولی بات سمجھ رکھی ہے؟ ہاں، بلکہ ابو طالب کا تو حال یہ ہوتا کہ جب حضور کو سلاتے نا تو جگہ بدل بدل کے سلاتے. ہاں، جگہ بدل بدل کے سلاتے، یعنی اس ڈر سے کہ کہیں دشمن رات میں میرے محمد کو اٹھا نہ لے جائے. کیا محبت ہوگی، کیا عشق ہوگا ان کا. بڑی محبت کرتے تھے حضور سے، کبھی بھی سودا کیا ہی نہیں. بڑی لالچ دی لوگوں نے. ابو طالب تم تو سردار ہو، تم تو یہ ہو، تم تو وہ. ٹھیک ہے، ساری چیزیں، محمد پر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر برداشت نہیں کروں گا، مجھے گوارا نہیں ہے. لیکن جب یہ دونوں سائے حضور کے سر سے اٹھے تو پھر جو تکلیف ہوئی نا، اس سال کو عام الحزن کہا گیا، یعنی وہ سال حزن کا سال. یہ 11واں سال تھا اعلان نبوت کا، جب میرے نبی بظاہر ظلم، تشدد، ستم، تانے، گالیاں، لوگوں کی بہتان، تہمتیں سن سن کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم برداشت کرتے رہے. لیکن جب ان 2 مشفق اور محسنوں کا انتقال ہوا، ایک تو ان کی بیوی حضرت خدیجہ، اللہ اکبر، جب پہلی وحی آئی تب سے ساتھ دینا شروع کیا، اور کب تک ساتھ دیا؟ آخری وقت تک ساتھ دیا. آخری وقت بھی حضور ساتھ تھے، ہماری بیویوں کی طرح نہیں. حضور سے کہتے یا رسول اللہ مجھے تو جانا ہے، میں چلی جاؤں گی. اتنی دیر میں آپ کئیوں کو جہنم سے بچا لو گے، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا. ہر بیوی چاہتی ہے کہ آخری وقت میرا شوہر میرے قریب رہے، میرا دم اس کی گود میں ٹوٹے. ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے. لیکن خدیجہ تیری محبت رسول پر قربان کہ تو یہ چاہتی ہے کہ حضور دعوت دے دین کی، تیرے پاس بیٹھنے سے بہتر یہ. اب آپ سوچیں نا، ایسی بیوی اگر ہو اور پھر وہ ساتھ چھوڑ جائے. حضور نے کئی سال تک نکاح ہی نہیں کیا، کئی سال تک، اور کہتے تھے کہ اگر مجھے اللہ نے بچوں سے نوازا ہے تو صرف خدیجہ کے ذریعے سے نوازا ہے. اور بیویوں کے ذریعے سے حضور کو بچے بھی نہیں تھے، جبکہ اور بیویاں کنواری بھی تھی. لیکن کہا مجھے بچے اللہ نے دیے تو خدیجہ کے بطن سے دیے. حضور اس پر فخر کرتے تھے. اور اگر کبھی کوئی خدیجہ کے بارے میں کچھ بول دے تو آقا علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. وجہ یہ تھی کہ ان دونوں سے بڑی محبت تھی حضور کو، بہت پیار تھا حضور کو. اب جب 11ویں سال ان دونوں کا بھی انتقال ہوا تو بشری تقاضے کے تحت، حضور بشر تو تھے نا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، جو حضور کو بشر نہ مانے وہ بھی کافر، اور جو حضور کو اپنی طرح بشر مانے وہ بھی کافر، وہ بھی کافر. اب ہوا یہ کہ جب تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی اور پھر یہ 2 دلاسا دینے والے، یہ 2 سہارا دینے والے، یہ 2 تسلیاں دینے والے، جب یہ 2 بھی نہیں رہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوزیشن ایک دم نڈھال ہو گئے، ٹوٹ گئے اندر سے. اللہ اکبر. مکے والوں نے جو ظلم میرے نبی پہ کیے، ان کے خاندان پہ کیے، طواف کرنے پہ پابندی، کعبے میں جانے پہ پابندی. آپ سوچو تو صحیح
کیسی زندگی گزاری ہوگی حضور نے. مسجد میں نماز تک آ کے نہیں پڑھ سکتے, کعبے میں آ کر کے نماز تک نہیں پڑھ سکتے حضور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. کیا کیا ظلم حضور پر نہیں کیا, بلکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ دعوت کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نبی ستایا نہیں گیا. آپ کہیں گے یار یہ کیسی عجیب بات کرتے ہو آپ, کئی ایسے نبی بنی اسرائیل میں گزرے 70,000 یا 60,000 یا 70 کہ جنہیں تو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا, شہید کر دیا, اور حضور کہہ رہے ہیں ہاں. بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تو قتل بڑا عجیب کیا تھا لوگوں نے, بڑا عجیب. حضرت یحییٰ کے قتل کی داستان آپ سنیں تو خون بہتا رہا. حضرت یحییٰ کے قتل کے بدلے 70,000 لوگ قتل ہوئے, اور امام حسین کے قتل کے بدلے 70,000 لوگ قتل ہوئے. 1,40,000 لوگ ان دونوں کے قتل کے بدلے میں مارے گئے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے جناب صالح کی اونٹنی کو کھونچا تھا وہ سب سے بدترین قتل کرنے والا تھا, جہنمی, اور دوسرا جو میرے علی پر ضرب لگائے گا وہ سب سے بدترین جہنمی ہوگا. تو اب حضور کو تو بظاہر زہر دیا گیا, لیکن وہ قتل کی صعوبتیں تو نہیں ان کے ساتھ ہوئی. لیکن دوستو میں آپ کو بتاؤں قتل ہونا آسان ہے, سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ اسی لیے تو عائشہ نے چھٹی لے لی چھٹی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ تکلیف مجھے برداشت نہیں ہے, قتل ہو جاؤ گی وہ تکلیف چلے گی, جبکہ وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. اس لیے کہ اسلام میں خودکشی ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. صبر کرو. لیکن دوستو یاد رکھو تکلیف, تانے, لوگوں کی گالیاں, سوشل بائیکاٹ, تہمتیں, یہ سب برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا نہیں ہے. اس کے لیے جگر نہیں, بہت بڑے جگرا کی ضرورت ہے. ہاں ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا. یہ تو قلب مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے جس قلب میں لو رأیت الذی, اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی بڑے پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, تو تم دیکھتے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ جب ان پر میں قرآن کو نازل کرتا تو اللہ کی خشیت سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. مصطفیٰ پر پورے 30 پارے نازل ہوئے, سبحان اللہ سبحان اللہ. 6,666 آیتیں نازل ہوئی, حضور کو کچھ نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان یہ مصطفیٰ کا قلب تھا, سبحان اللہ سبحان یہ مصطفیٰ کا قلب تھا. تو اب دوستو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سب برداشت کر رہے ہیں, سب برداشت کر رہے ہیں, اور فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا, کسی کو نہیں ستایا گیا. اب رب سے زیادہ حضور سے کوئی محبت کرتا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یہ سن لو, بے شک. اللہ سے زیادہ حضور سے کوئی محبت نہیں فرماتا. اگر سب سے بڑا کوئی حضور کا چاہنے والا ہے تو وہ ان کا رب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور کیسا چاہنے والا, کیسا جناب حسان کہتے خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اللہ ایسی محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے کہ جب پیدا کر رہا تھا تو پوچھ پوچھ کر پیدا کر رہا تھا تو کیسے پیدا ہونا چاہتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو کیسے پیدا ہونا چاہتا ہے. اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اب ہر طرف سے
کوئی جھوٹا بول رہا ہے، کوئی جادوگر بول رہا ہے، کوئی مجنون بول رہا ہے، کوئی دیوانہ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، رب دیکھ رہا ہے، میرا محبوب برداشت کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، ٹینشن میں ہے، فکر ہے، دل پر غم چھایا ہوا ہے، ہر چیز برداشت کر رہا ہے۔ اے جبریل جا، سبحان اللہ، جا میرے محبوب کو بلا کر لا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے محبوب کو بلا کر لا، میں اسے اپنا مہمان بناؤں گا، اور پھر میں اسے بتاؤں گا کہ اگر یہ مکے کے چند سر پھرے لوگ تجھے نہیں سمجھتے تو تو ان کی وجہ سے دل برداشتہ مت ہو۔ ارے اگر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ پاگل تجھے سلام نہیں کرتے، تجھے گالیاں دیتے ہیں، تجھے زد و کوب کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے دل برداشتہ مت ہو۔ ذرا عرش پر دیکھ، جبریل بھی تجھے سلام کرتا ہے، میکائیل بھی تجھے سلام کرتا ہے، عرش کے فرشتے بھی تجھے سلام کرتے ہیں، سارے نبی تجھے سلام کرتے ہیں۔ تیری عزت تو میرے نزدیک وہ ہے کہ میرے بعد اگر ساری کائنات میں کسی کو میں نے عزت والا بنایا ہے تو اے محبوب وہ تجھے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا سبحان اللہ، سبحان بعبدہ، عبدہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عبدہ۔ اللہ اکبر۔ حضور سے پوچھا اللہ نے تجھے معراج کیوں کرائی پتہ ہے؟ کہا عبدیت کا تاج عطا کرنے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاج عبدیت بہت بڑا تاج ہے۔ عبد ہونا اور ہے، عبدی ہونا اور ہے۔ سمجھتے ہیں نہیں آپ؟ ایک ہوتا ہے عبد، عبد تو آپ بھی ہو، میں بھی ہوں، ہر کوئی ہے، بندے تو سب ہے، لیکن حضور کون ہے کہ اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے رب اپنا کہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بندے کو لے کر نہیں کہا، اپنے بندے کو، اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی وہ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ اب یہ برکتیں کیا ہے؟ یہ برکت کیا ہے؟ تو وہاں نبیوں کی مزارات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، برکت سے مراد ہی اللہ والوں کی مزار ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اور پھر کہا وہی دیکھتا وہی سنتا ہے۔ اب معراج کا جو چیپٹر ہے اور جو ٹاپک ہے وہ اتنا لمبا ہے، اتنا لمبا ہے، اور اس کے اتنے سارے گوشے ہیں کہ اگر ہر گوشے کو کور کرنے کی کوشش کی جائے تو شاید ایسی کئی راتیں ناکافی ہو۔ بس میں اب پلٹنے کی طرف، لوٹنے کی طرف آتا ہوں۔ ایک تو وہ بیان کہ جو جانے کا تھا، اور ایک وہ بیان جو وہاں سے ریٹرن آنے کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جانے کا بیان تھا تو قسم نہیں، آنے کا بیان ہے تو رب فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قسم ہے اس چمکتے تارے محمد کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جب وہ معراج کی رات زمین پر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھو، لوگ کہتے ہیں کہ حضور گئے، یہ کمال، لیکن قرآن کہتا ہے قسم ہے اس چمکتے ستارے محمد کی سبحان اللہ، جب وہ معراج سے لوٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جانا کمال نہیں ہے،
آنا کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات آپ کہہ رہے، ہم تو آج تک یہی سن رہے تھے۔ ہاں یقیناً معراج ہے کیا، اسرا ہے کیا؟ لوگ کہتے حضور ام ہانی کے گھر پر سو رہے تھے، یہ معراج۔ جبریل سے حضور کی ملاقات ہوئی، جبریل نے حضور کے پیر دبائے، حضور کی تلووں سے اپنی پیشانی کو رگڑا، یہ معراج۔ حضور کو حتیم میں لے گئے، یہ معراج۔ حضور کے قلب کو شک کیا، اس میں سے دل نکالا اور پھر اس دل کو زمزم اور آب کوثر سے دھویا، یہ معراج۔ حضور علیہ السلام براق پر بیٹھے، یہ معراج۔ حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں آئے تو یہ حضور کی معراج ہے۔ حضور نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی امامت کی تو یہ حضور کی معراج۔ پھر حضور براق پر سوار ہونے کے بعد اور پھر آسمانوں کی طرف گئے تو پہلے آسمان پر جانا، یہ معراج۔ دوسرے آسمان پہ جانا، یہ معراج۔ تیسرے آسمان پہ جانا، یہ معراج۔ چوتھے آسمان پر جانا، یہ معراج۔ پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر جانا، یہ معراج۔ بیت المعمور پہ جانا، یہ معراج۔ عرش پر جانا، یہ معراج۔ سدرہ پر جانا، یہ معراج۔ سنو، یہ تمام چیزیں حضور کے سفر میں تو داخل ہے، لیکن اس میں سے ایک چیز بھی حضور کی معراج نہیں ہے۔ ام ہانی کے گھر حضور سو رہے ہیں، یہ ام ہانی کی معراج ہو رہی ہے۔ 2 رکعت نماز آقا حرم میں پڑھ رہے ہیں، یہ حرم کی معراج ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل حضور کے پاؤں سے اپنی پیشانی رگڑ رہے ہیں، یہ جبریل کی معراج ہو رہی ہے۔ براق پر حضور بیٹھ رہے ہیں، یہ براق کی معراج ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بھائی، براق کی سپیڈ سے حضور چل رہے تھے، حضور کی سپیڈ تو اس سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ حضور کی سپیڈ کو تو جبریل نہیں پکڑ سکتے، براق کیا پکڑے گا؟ سبحان اللہ۔ حضور کی سپیڈ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ حضور کی سپیڈ سب سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ اور ایک بات میں بہت ادب و احترام کے ساتھ عرض کروں گا، اے اللہ کے بندو، ہر بات اللہ نے اپنے پہ لے لی ہے، سمجھو۔ یہ نہیں کہا کہ محمد اعلان کر رہا ہے کہ وہ معراج پر گیا، اللہ نے پہلے ہی اپنے پہ لے لیا۔ پاک ہے وہ جو لے گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جو لے گیا۔ اب یہ جتنے بھی ہیں، اللہ کرے کہ جے پور میں لوگ اس رات کو سمجھنے لگے۔ ہاں، اور جیسے میلاد النبی میں مرحبا مرحبا ہوتی ہے پورے جے پور میں، اللہ کرے کہ اس رات میں بھی لوگ جاگنے لگے، اس رات کی برکتیں حاصل کرنے لگے۔ یہ تو بس اسی جگہ پر کی کچھ محرومی ہے، ورنہ پوری دنیا میں آج کی رات میں مسجدیں بھی کھلی ہوتی ہے اور پوری رات لوگ صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ اور نمازیں اور محفلیں اور ذکر چلتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوشش کریں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ایک دور میں حضرت میلاد النبی میں بھی یہی حال تھا جے پور میں، لیکن کوشش کی جب ہم سب نے مل کر، سارے اماموں نے، سارے علماء نے، اور پھر آپ نے بھی ساتھ دیا، تو آج الحمدللہ میلاد کی رات کیا آتی ہے، گھر گھر میلاد کی آواز آتی ہے۔ کوئی سوتا ہی نہیں ہے اس رات میں۔ ہاں، اگرچہ کرونا کی وجہ سے پرمیشن نہیں مل رہی ہے، تب بھی غلاموں کی محفل تو جاری ہے، جاری ہے۔ ہاں، صبح صبح غالباً یہاں لنگر بھی ہوا تھا اس سال۔ تو ایسا ماحول بناؤ کہ معراج النبی۔ دیکھیے پرابلم کیا ہے معلوم ہے، یہ جو دشمن ہے نا، ان کو ہر اس چیز سے چڑ ہے جس میں نبی کی عظمت جڑی ہے۔ آپ سمجھ رہے، ان کو شب برات میں پرابلم نہیں ہے، لیکن شب معراج میں پرابلم ہے۔ یہ بات کریں گے، ایسا ہوا تھا، گئے تھے، ایک صاحب تو مجھ سے ضد کرنے لگے کہ 27 کو یہ ہوا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، چلو مان لیا 27 کو نہیں ہوا، تو کیا ہوا ہی نہیں؟
جھٹلا کے بتاؤ، قرآن میں ہے، قرآن کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، تو ماننا پڑے گا کوئی رات تو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم 27 کہتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کوئی رات تعین کر کے اس میں جاگو۔ ہاں لیکن بات وہی، نہ ہم کریں گے نہ کرنے دیں گے، لیکن ہم کوئی تمہارے پیچھے تھوڑی ہے۔ وہ دن گئے جب ہم ہر چیز میں تمہارا انتظار کرتے تھے، اب تمہیں ہمارا انتظار کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ انشاءاللہ۔ ہاں صف وہیں سے چلے گی جہاں ہم کھڑے ہوں گے سبحان اللہ انشاءاللہ۔ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم غلامان غوث اعظم ہیں، ہم غلامان غریب نواز ہیں، ہم غلامان مولانا ضیاء ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں۔ ہم سے الجھو مت، اس لیے کہ ہم دلیل کی زبان بولتے ہیں، ہم دلیل کی زبان بولتے ہیں۔ کل تک بڑی تکلیف ہو رہی تھی، آج ہر کوئی کھڑے ہو کر سلام پڑھنے لگا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ بلکہ ابھی تو کھڑے ہو کے خطبہ بھی پڑھنے لگے۔ پہلے تو بیٹھے بیٹھے خطبہ پڑھتے تھے، بیٹھے بیٹھے خطبے پڑھتے، اب تو خطبے بھی کھڑے ہو کر پڑھنے لگے نکاح کے۔ میں کہتا ہوں نادان دولہے کے لیے کھڑے ہو رہا ہے، کاش کہ شب اسرا کے دولہے کے لیے کھڑا ہو جائے تو تیری قسمت جاگ جائے، تیری قسمت جاگ جائے۔ اس نبی کی تعظیم کر کر کے تو دیکھ، ارے دنیا میں جس کو جو ملا ہے اس نبی کے قدموں کی برکت سے ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، جن جن گھروں میں 27ویں کو فاتحہ نہیں ہوئی نا، وہ آج سے عزم کر لے کہ ہمیں 27ویں کو فاتحہ دلانی ہے۔ ہاں 26، یہاں پر 26 کہتے ہیں ایسے ہے نا، 15ویں شب کو بھی 14 کہتے ہیں، 14 شعبان، تو 26 کا دن گزر کر کے جو شام آئے اس میں فاتحہ دلاؤ۔ اور بڑی مبارک رات ہے، اس لیے کہ وہ رات ہے کہ سب سے زیادہ حضور نے اگر کوئی بات کی ہے تو ہماری ہی بات کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ حضور سے پوچھتا محبوب تجھے کیا چاہیے؟ کہ میری امت۔ ارے بولو سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ میرے بیٹی کے لیے یہ چاہیے، میرے بیٹے کے لیے یہ چاہیے، میری بہو کے لیے یہ چاہیے، یا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ خاندان والے بہو تو تھی نہیں حضور کے، خیر حضور نے جو مانگا امت کے لیے مانگا، سبحان اللہ اور اللہ نے بھی وعدہ کیا، سبحان اللہ، اللہ نے بھی وعدہ کیا بخش دیں گے قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخش دیں گے، حضور کی امت بخشی جائے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ جانا اور آنا یہ دو ہے، سفر دو ہے۔ تو جانا حضور کی معراج صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کا دیدار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ جو لوگ جنت 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 کی باتیں کرتے ہیں نا، قسم خدا کی اگر جنت میں سے ایک چیز نکال لی جائے نا تو عاشقوں کے لیے جنت میں بھی مزہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ جنت میں جمعہ میں بازار لگے گا، سبحان اللہ، لوگ بازار کی سیر کریں گے، اور جمعہ کے دن میرے نبی فرماتے اللہ اپنے بندوں کو بے حجاب اپنا دیدار کرائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور آقا فرماتے جو لذت، جو مزہ اللہ کے دیدار میں ہوگا، وہ مزہ دنیا کی اور جنت کی کسی شے میں نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی چیز میں نہیں، کسی شے میں نہیں، جو اللہ کے دیدار میں مزہ ہے۔ لیکن سنو فرق اتنا ہے کہ ہم، آپ، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، الیاس، زکریا سب جنت میں جا کر کے اللہ کا دیدار کریں گے، اور میرے نبی دنیا ہی میں اپنے رب کا دیدار کرائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک اس میں وجہ ہے، بات سمجھیے۔ دیکھیے شرع کا ایک قانون ہے، شرع کا
زور سے بولے. ایک قانون ہے. قانون ہے. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے شرع کا کہ جب بھی کسی بات کی گواہی دی جائے تو ایویڈنس ہونا چاہیے، پروف ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے. آپ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یا جے پور میں بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہیں، یہ سب ایک کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پوچھیں نا، پوچھیں کسی امیر جماعت سے پوچھیں، جناب بہت اللہ کی باتیں کرتے ہو، بہت اللہ کی باتیں کرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ اللہ کو دیکھا ہے؟ چپ، سانپ سونگ جائے گا، کچھ نہیں بول پائے گے. کہ جب اللہ کو دیکھا نہیں تو پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ بولنے کا حق تم کو کس نے دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی نا. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسا ہے اور میں نے دیکھا ہی نہیں. دنیا کا کورٹ ماننے کو تیار نہیں ہے، دنیا کی جوڈیشری ماننے کو تیار نہیں ہے، دنیا کی عدلیہ ماننے کو بولو تیار ہے؟ نہیں. اچھا چلو یہ امیر جماعت کی تو اوقات کیا، ولیوں سے پوچھ لو. اولیاء بھی کہیں گے ہاں خواب میں دیکھا ہے. کہ یہاں خواب نہیں چلتے، حقیقت میں دیکھا ہو تو بولو. پھر یہ گواہی دے رہے ہو، سارے مریدوں کو کلمے کا ورد کرا رہے ہو، یہ کہاں سے کرا رہے ہو؟ وہ اوپر والوں کو دیکھا ہے. چلیے اور اوپر جائیے. آدم نے دیکھا، شیش نے دیکھا، ابراہیم نے دیکھا، زکریا نے دیکھا، الیاس نے دیکھا، یحییٰ نے دیکھا، موسیٰ نے دیکھا، یوسف نے دیکھا، یعقوب نے دیکھا، اسحاق نے دیکھا. کسی نے نہیں دیکھا. کوشش کی تھی موسیٰ نے، کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا. اب ظاہر سی بات ہے جس رب کو موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تو مجسا کیا دیکھ سکے گا، اور اس موسیٰ کیا دیکھ سکے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بڑی اللہ کی تبلیغ کر رہے ہو، اللہ والے بنے پھر رہے ہو. تمہاری گواہی جھوٹی، اس لیے کہ پروف نہیں، ایویڈنس نہیں. کوئی ایک تو بتا دو جو کہے میں نے دیکھا، میں گواہی دیتا ہوں. ہے تمہارے پاس، تمہاری جماعت کے پاس، تمہارے مولویوں کے پاس، ہے کسی کے پاس؟ سب کا جواب آئے گا نہیں نہیں نہیں. تو پھر میں کہتا ہوں بتاؤ پھر اللہ کو ایک مانتے کیسے ہو؟ اس کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو؟ اسے تنہا کہتے کیسے ہو؟ اسے لا شریک کہتے کیسے ہو؟ اسے عبادت کے لائق سمجھتے کیسے ہو؟ جب دیکھا نہیں تو بس سب کو یہی کہنا پڑے گا، ارے یہ تو یہ ہے. سارے نبیوں کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہماری گواہی ہماری نہیں ہے، گواہی محمد کی ہے، ہم اتباع محمد کی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ رات اسی گواہی کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے محمد یہ جتنے دعوے کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، کسی نے نہیں دیکھا. یہ جتنے دعوے کر رہے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، کسی نے نہیں دیکھا. لیکن میں تجھے ایسا دعوے دار نہیں بناؤں گا کہ کوئی انگلی اٹھا دے. تو دعویٰ ضرور کرنا، لیکن تجھے دعویٰ کراؤں گا
تو ایسا نہیں کہ بغیر دیکھے معراج کی رات تجھے بے حجاب اپنا جلوہ دکھاؤں گا اور پھر تو کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آئی نا بات؟ سبحان اللہ. ہم سب ایمان لانے میں بھی حضور کے محتاج ہیں. بے شک بے شک بے شک. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کس نے سکھایا کلمہ؟ ارے یار کس نے جبریل کو دیکھا مجھے بتاؤ نا. کس نے قرآن کو اترتا دیکھا؟ ارے ہمارا ایمان اگر حضور کو ہٹا دو تو کچھ نہیں ہے. ہماری عمارت گر جائے گی. ہماری بنیاد نبی ہے. بے شک حق بات. ہمارا عقیدہ حضور پر ٹھہرا ہے, حضور پر منحصر ہے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی گواہی دینے والے بہت ہیں لیکن دیکھ کر گواہی دینے والا صرف ایک آمنہ کا لال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے. بے شک حق. تو آج کی رات گواہی کی رات ہے. آج کی رات گواہی کی رات ہے. خیر بات کو مختصر کروں. حضور پلٹے. اللہ قسم یاد کر رہا. سبحان اللہ سبحان. چمکتے تارے محمد. اچھا اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کہاں سے لیا معلوم ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اتفاق کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج بھی رجب میں, سبحان اللہ سبحان اللہ. امام جعفر صادق کی نیاز بھی رجب میں. سبحان اللہ. بڑی عجیب نسبتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی عجیب نسبتیں ہیں. جعفر صادق نے یہ ترجمہ کیا کہ چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے نیچے آیا. اب اس کی وجہ کیا تھی معلوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نبی نے دوستی کر لی فرشتے کے ساتھ, روح نکالنے والے. اس نے کہا میری روح نکالو. ادریس نام تھا علیہ السلام. انہوں نے روح نکال لی. کہا پھر روح ڈالو. پھر روح ڈالی. کہا چلو جنت گھوم کے آتے. کہا نہیں اجازت نہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دو. جہنم کی سیر کی, جنت کی سیر کی. اب جنت میں گئے تو کہنے لگے اب میں واپس نہیں جاؤں گا. اے فرشتوں تم جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. فرشتے کہتے ہیں وہ نیچے آپ کی امت ہے, وہ جن کو آپ درس دیتے تھے, وہ جن کو آپ نمازیں پڑھاتے تھے, وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, چلیں. کہا نہیں جاؤں گا. نہیں جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا اللہ کا وعدہ ہے وہ جب کسی کو ایک بار جنت میں داخل کر دے گا نکالے گا نہیں. اللہ. میں کبھی کبھی جب جنت کی کیاری میں جاتا ہوں نا ریاض الجنہ میں, تو یہی مزاج سبحان اللہ کچھ اپنا بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھی جاؤ, اللہ آپ کو بھی زیارت عطا فرمائے. امام نے تو مچل کر کہا اس طرف روضے کا نور, اس سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. تو وہاں 2 رکعت نماز بھی پڑھو, کھڑے بھی روکو. مولا دنیا میں تو نے جنت میں کھڑا کر دیا, اب جنتی بنا رہا. اب جہنم میں نہیں جانا ہے ہمیں, اب جنت ہی ہمارا ٹھکانہ بن جائے, مقدر بن جائے. اب فرشتے حجت کرنے لگے, جناب ادریس بھی حجت کرنے لگے. رب نے کہا فرشتوں میرا ادریس جو کہتا ہے اسے مان لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتوں کو واپس آنا پڑا. ادریس آج بھی جنت میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو ذرا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح. ابے منہ دیکھا آئینے میں؟ نبی چاہے تو اس دنیا کو چھوڑ کر کے ابھی جنت میں رہنے لگے. سبحان اللہ. یہ پاور ہے نبی کا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یہ پاور ہے نبی کا. وہ جیتے جی جنت میں جا سکتا ہے. جیتے جی جیتے جی یہ نبی کا پاور ہے. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ جناب ادریس جنت میں رک تو گئے لیکن امت کی فکر نہیں, امت کا خیال نہیں آیا.
رشتہ دار بھی ہوں گے، پڑوسی بھی ہوں گے، امت بھی ہوگی. ادریس بنا ہی ہے درس سے، درس دیتے تھے، بڑی جماعت درس سنا کرتی تھی، لیکن جنت میں پہنچ گئے تو اب دنیا بھول گئے، دنیا والوں کو بھول گئے. تو وہ ادریس تھے، ادریس جنہیں امت کا خیال نہ رہا. یہ میرے رسول ہے جو رب کی بارگاہ میں جا کر پھر امت سے ملنے آ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. جنت میں گئے ضرور جنت میں، لیکن رکے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہیں رکے؟ اور جنت تجھے دیکھ لیا ہوں، اب ذرا میری امت کو بھی بتاؤں کہ جنت کتنی حسین ہے، اور پھر آؤں گا اور پھر اپنی امت کو لے کر آؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اکیلا نہیں جاؤں گا ادریس کی طرح، اپنے امتیوں کو ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ سبحان. یہ میرے رسول ہے. اور سنیے ایک چیز میں آپ سے بتا دوں، کسی چیز کا کلائمیکس ہوتا ہے. کلائمیکس سمجھتے ہو؟ ایک نقطہ انتہا ہوتی ہے، لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. آپ میں سب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تک پہنچ جائے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تک پہنچ جائے. یہی ہے نا مقصد؟ کیا کچھ اور ہے بھائی؟ کوئی اور ہو تو پھر اللہ اس گورکھ دھندے سے ہم سب کو نکالے. داڑھی کیوں رکھی ہے؟ اللہ تک پہنچ جائے. سنت پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تک پہنچ جائے. قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تک پہنچ جائے. حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تک پہنچ جائے. ایک ہی مقصد ہے نا، اللہ تک پہنچنا، اللہ تک پہنچنا، اللہ تک پہنچنا. اب حضور کا بھی تو مقصد یہی ہوگا نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کا مقصد اور کوئی ہٹ کر تھوڑی ہوگا. یار جب ہم جیسے لوگوں میں اتنی سمجھ ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے کرتے ہیں، تو حضور کا بھی تو مقصد یہی ہوگا. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں یا رسول اللہ، معراج کی رات آپ اللہ سے مل لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تک پہنچ گئے، یہ آپ کا کلائمیکس تھا. قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. قرآن کہتا ہے وہ دونوں قریب ہوئے، سبحان اللہ. اتنے قریب ہوئے کہ تیر کمان کا فاصلہ یا اس سے بھی کم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ان دونوں نے بات چیت کی، پھر وہ وحی کی جو وحی کرنی تھی ایک بندے کو، وہ وحی کی. سبحان اللہ. اوحا الی عبدہ ما اوحا. اللہ سے حضور قریب ہو گئے، تو جب اللہ تک پہنچ گئے تو کام تمام، کام ختم، کام ہو گیا. لیکن یا رسول اللہ، اللہ تک پہنچنے کے بعد پھر دوبارہ اس مکے میں کیوں آ رہے ہو جس مکے والوں نے آپ کو گالیاں دی، پتھر مارے، ستایا، تکلیف دی، آپ کی بیٹیوں کو گھر پہ بٹھا دیا، آپ پر تشدد کیا. آقا پھر واپس آنے کی ضرورت کیا؟ تو فرمایا میں معراج پر گیا تھا اللہ کی محبت میں، اب زمین پر آ رہا ہوں امت کی محبت میں. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یار محبت کرنی چاہیے یا نہیں ایسے سے بے شک کرنی چاہیے جو ہمارے لیے جنت چھوڑ کر آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کہتا مولا، اگر حضور کہتے مولا تجھے دیکھ رہا ہوں میں، تو مجھے دیکھ رہا ہے، بس اب اسی میں قیامت آ جائے. اللہ مولا ان کی بات ٹالتا؟ نہیں تھا، ہو جاتی. اور کیا لذت تھی وہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، سبحان اللہ سبحان تو اللہ. مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. کوئی بیچ میں نہیں، کوئی درمیان میں نہیں. بتائیے کیا لطف ہوگا، کیا مزہ ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے،
عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمانے ان کا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کی پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. بڑے محمد، قریب و احمد، قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں وہ کیا سما تھا، وہ کیا ندا تھی، وہ کیا مزے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مزے تھے. سبحان اللہ. لیکن حضور نے وہ سب چھوڑ کر اس زمین پر کیوں تشریف لائے؟ امت کے لیے. سبحان اللہ. بے شک ایسے سے محبت کرنا چاہیے یا نہیں؟ بے شک ایسے پر سب کچھ قربان کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہر راحت چھوڑ دی ہم امتیوں کے لیے. بے شک. کیا امت کا فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنی نیندیں چھوڑ کر فجر کی نماز پڑھ کے ان آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے؟ بے شک ہے یا نہیں؟ بولو. ہے. اور دیکھیے نا، جب آ رہے تھے کہ مولا مجھے تو تو نے دیدار عطا کیا، میری امت کے لیے بھی کچھ دے دے. سب نے حضور کی امت کا خیال رکھا. بولو سبحان اللہ. کیونکہ سب کو کہ میں تو براق پر سفر کر رہا ہوں، میری امت پل صراط کو پار کیسے کرے گی؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی تو میں رب سے اجازت مانگ کے اپنے پر کو بچھا دوں سبحان اللہ. تاکہ آپ کی جبریل کا پر کسی کام آ جائے، کسی کام آ جائے. جبریل کتنا معزز فرشتہ، لیکن اللہ اکبر کہتا ہے نہیں حضور، آپ کی امت کے لیے پر بچھا. ہم گنہگاروں کے پیر کتنے ناپاک، بتائیے یار. وہ فرشتہ پاک، سبحان اللہ. لیکن نیت کیا ہے؟ آقا آپ کے گنہگار امتی جب گزرے نا تو ان کے پل صراط سے پیر نہ لڑکھڑائیں، اس لیے حضور میں اپنے پر بچھا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام بھی مزے میں آ گئے، کہتے اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. او صراط والوں ذرا جبریل کو بلاؤ، اللہ اکبر. اللہ. حضور کی امت کا گزرنے کا وقت آ گیا. لیکن اچانک